الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected teachers and parents, my dear students, we are learning biology, class 9, and it is lesson number 8, that is Quran and biology. We are in chapter 1, that is introduction to biology, and I am Dr. Mohammad Nasir Kiani. Welcome to my class. محترم اساتذہ، والدین، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم. ہم قرآن اور بیالوجی کے بارے میں آج پڑھیں گے. یہ سبق نمبر 8 ہے بیالوجی جماعت نہم کا، اور پہلے چیپٹر کا یہ عنوان ہے، اور پہلے چیپٹر کا نام ہے بیالوجی سے تعارف، انٹروڈکشن ٹو بیالوجی. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی. اپنی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے یوٹیوب چینل تعلیم منزل. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. قرآن از دا بک آف اللہ المائٹی ریویل ٹو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دس بک از اے مینول فار لیونگ اے سکسیزفل لائف. یہ کتاب ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک مینول ہے، ایک کتابچہ ہے، ایک گائیڈ لائن ہے. قرآن ہیز 30 پارٹس. قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 چیپٹرز، اور 114 اس کے اندر سورتیں ہیں. یہ زندگی گزارنے کا ایک مینول ہے، ایک کتابچہ ہے، ایک گائیڈ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو، کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کے آخری رسول پر نازل کی گئی ہے، اور یہ اپنی اصل حالت میں محفوظ ترین شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. Quran contains knowledge, directions and instructions related to various fields of knowledge such as. یہ جو قرآن ہے اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر ہدایات ہیں، اس کے اندر رہنمائی ہے. مختلف شعبوں کے بارے میں، زندگی کے مختلف شعبے جو ہیں ان کے بارے میں اس کے اندر علم موجود ہے. جیسے کہ بیالوجی کے بارے میں اس کے اندر وسیع علم موجود ہے، آیات ہیں. فزکس کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے، میتھمیٹکس کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے اس کے اندر آیات موجود ہیں. بہت ساری ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو یہاں پر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور جغرافی سے متعلق بہت کچھ قرآن میں ہے، اور پہاڑوں کے بارے میں اور موسموں کے بارے میں. اسٹرانومی، فلکیات کے بارے میں ایک بڑا اتھینٹک علم قرآن حکیم کے اندر موجود ہے کہ یہ کائنات اور یہ فلکیات جو ہیں، یہ جو آسمانی اجسام ہیں جو تیرتے پھرتے ہیں، ان کی جو مختلف راز ہیں وہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اکنامکس، معاشیات کے بارے میں پورا ایک نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام، اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریشن ہے، کیسے ہم انتظام کر سکتے ہیں، ہم کیسے اچھے منتظم بن سکتے ہیں، ہم اداروں کو کیسے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کے اندر آیات اور رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے. اسی طرح سوکس ہے، شہریت، ایک شہری کی حیثیت سے، کسی ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے کون سی ایسی جو خصوصیات ہیں جو ایک شہری میں ہونی چاہیے، شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکمران کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ایک اچھا شہری کیسے بننا ہے، یہ تمام اصول و ضوابط جو ہے قرآن کے اندر اس کے بارے میں اشارے موجود ہیں. مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اداروں کو کیسے چلانا ہے، خاندانوں کو کیسے چلانا ہے، یہ پوری ایک مینجمنٹ کا ایک سسٹم ہے جو قرآن جس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح پولیٹکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سیاسیات ہے، مختلف حکمرانوں نے کیسے حکمرانی کی، کیا کیا، انہوں نے طریقے اختیار کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح حکومت چلائی. اسی طرح ہم مختلف واقعات دیکھتے ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ دیکھتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن کے اندر سے جہاں ہم ایک اچھی سیاسی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے مختلف شعبوں میں. تو آج ہمارا موضوع چونکہ خاص طور پہ بیالوجی ہے، اس لیے ہم صرف اسی تک محدود رہیں گے. قرآن اینڈ نالج، قرآن اور علم کا آپس میں کیا تعلق ہے. قرآن کا آغاز ہمیں پتہ ہے کہ اقرا سے ہوا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر اسی پہلی ہی وحی میں قلم کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا.
تو علم کا یہ ایک دعوت نامہ ہے انسانیت کے لیے. تو قرآن علم کا اور نالج کا ایک گویا کہ ایک سمندر ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو قرآن کے اندر یہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کے کریکٹرسٹکس اور ان کی خصوصیات اور ان کا اوریجن کہ کیسے وہ پیدا ہوئے اس کے بارے میں قرآن کے اندر آیات موجود ہیں. ہولی قرآن پوائنٹس آؤٹس دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزمز. زندہ چیزوں کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے اوریجن کیا ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اٹ ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ اس. یہ مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، زندہ اور بے جان چیزوں کو، اپنے موسم کو اور اپنے اوورآل انوائرمنٹ کو سمجھ سکیں. قرآن انسٹرکٹس us to think and study the unknown aspects of life. قرآن ہمیں ان چیزوں کی طرف ہماری دعوت کرتا ہے اور ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. قرآن ہمیں بار بار تدبر کرنے، تفکر کرنے، سوچنے، سمجھنے اور عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے. تو قرآن تحقیق اور تجسس کی دعوت دیتا ہے. قرآن سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم اسے یاد کریں، یہ بھی ہے مقصد، ہم اسے پڑھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. قرآن ہمیں جس سوچ و فکر کی دعوت دیتا ہے اس سوچ و فکر کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں چیزوں کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، لیونگ آرگنزمز کے بارے میں اور اپنے ماحول میں موجود تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے ان کو تخلیق کیا، کس مقصد کے لیے تخلیق کیا اور اس کے لیے ہمارے کیا کیا اس کے اندر مفادات ہیں. وی شیل ٹاک اباؤٹ اے فیو آف دیز. بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری ہدایات ہیں، بہت زیادہ رہنمائی ہے، لیکن ہم صرف چند ایک آیات کی یہاں بات کریں گے تاکہ اس لیول پر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایوری لیونگ تھنگ از کریٹڈ فرام واٹر. ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. اکارڈنگ ٹو قرآن ایوری لیونگ بینگ از کریٹڈ فرام واٹر. قرآن کا یہ تصور ہے. قرآن ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے اور یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. آج بھی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زندہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ پانی کے اندر ہی وجود میں آئی ہیں. زندگی کی ابتدا جو ہے وہ بھی پانی سے ہی ہوئی ہے. We have created every living thing from water. سورہ انبیاء ورس نمبر 30. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کو زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ہم نے پانی سے پیدا کی گئی ہیں. یہ ایک لمبی آیت ہے، آیت نمبر 30 سورۃ الانبیاء کی. اس کا یہ ایک حصہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز، ہر ذی روح جو ہے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے، پانی میں پیدا کیا ہے. تو قرآن حکیم زندگی کی ابتدا کو پانی سے جوڑتا ہے اور پانی جو ہے اسی سے تمام زندہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. Allah has ordered human being to think as the hints given by him. We should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed. اللہ ہمیں قرآن میں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ سوچو، سمجھو، فکر کرو، عقل استعمال کرو، دیکھو اپنے ارد گرد، اس آسمان کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، یہ ستارے کیسے چمک رہے ہیں، یہ ستارے کیسے کائنات میں سجے ہوئے ہیں، یہ بادل کیسے تیرتے ہیں، یہ کشتیاں سمندروں میں کیسے تیرتی ہیں. یہ انسان جو ہے اپنی تخلیق پر غور کرے. تو قرآن ہمیں زندہ چیزوں کے بارے میں، بیالوجیکل اسپیکٹس کے بارے میں، بیالوجیکل فیکٹس کے بارے میں ہمارے رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے. تفکر کرو، تدبر کرو،
سوچو سمجھو، عقل کا استعمال کرو کہ ہم نے یہ ساری زندہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح پیدا کی ہیں۔ کریشن آف مین کائنڈ، انسان جو ہے اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اکارڈنگ ٹو قرآن مین از کریٹڈ فرام دا کلے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو کلے سے، چکنی مٹی سے بنایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جو اس طرح کی ہے کہ جو ہمیں پوٹر جو ہے، جو برتن بنانے والا، مٹی کے برتن بنانے والا جو پوٹر ہوتا ہے، اس کی وہ جس طرح کی مٹی استعمال کرتا ہے اس طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا۔ تو انسان کو ایک خاص قسم کی مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ برتن جو ہیں وہ عام مٹی سے نہیں بنتے، اس کے لیے خاص مٹی تیار کرنا پڑتی ہے، اسے پانی کے اندر گوندنا پڑتا ہے اور اس کو پورے ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، پھر جا کر مٹی کے برتن بنتے ہیں۔ تو اسی طرح کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اسٹیجز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا ہیومن بینگ، انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل کے بارے میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نریٹس دا اسٹیجز آف دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ فرام اے ڈراپ ٹو اے بیبی۔ قرآن ان تمام مراحل کا ذکر کرتا ہے جو ایک قطرے سے ایک بچہ بننے تک کے جتنے مراحل ہیں، قرآن ہمارے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ان سٹیجز کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح آج کی جدید سائنس جن مراحل کے بارے میں یہ تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 14، جس میں یہ مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور ان مراحل کے مطابق جس کا ترجمہ یہ ہے، دین وی فیشن دا ڈراپ اے کلاٹ، دین فیشن وی دا کلاٹ اے لٹل لمپ، دین فیشن وی دا لٹل لمپ بونز، دین کلاٹڈ دا بونز ود فلیش۔ سورۃ المومنون ورس نمبر آیت نمبر 14۔ پھر اس بوند کو ایک لوتھڑے کی شکل دی، یعنی جو قطرہ ہے اسے ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس لوتھڑے کو ایک بوٹی میں تبدیل کر دیا، پھر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا، پھر اس بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور پھر اس بوٹی کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں تخلیق کی گئیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا۔ تو یہ وہ مراحل ہیں جس سے ایک قطرہ جو ہے اس سے پورا انسان بن جاتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی انہی مراحل کو تسلیم کرتی ہے۔ تو قرآن اس طرح سے کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے کہ وہ مکمل ایک ایک سٹیج کو تفصیل سے بیان کرے، لیکن میجر سٹیجز جو ہیں، بڑے جو مراحل ہیں، ان کو قرآن نے سادگی سے بیان کر دیا۔ تو گویا ایک ایسے دور میں جب کوئی سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھی، جہاں کوئی مائکروسکوپ اور کوئی سی ٹی اسکین اور کوئی ایکس رے اور کوئی اس طرح کی الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات میسر نہیں تھیں، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام مراحل کو واضح کر دیا جو ایک انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، اور جنہیں آج بھی سائنس اور بیالوجی کا علم جو ہے تسلیم کرتا ہے۔ تو بیالوجی کے بارے میں قرآن کے اندر خاصا علم موجود ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں پر غور کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور ان کے بارے میں مزید تحقیق کرنی ہے۔
When we think at the hints given in this verse, we find the events that occurred in the creation of human beings. تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اس آیت پر، تو ہمیں اس میں ان واقعات کا، ان سٹیجز کا، ان مراحل کا پتہ چلتا ہے جو انسان کی تخلیق کے لیے ضروری ہیں، اور انسان اپنی تخلیق کے دوران جن مراحل سے گزرتا ہے ان کا یہ بیان ہے۔ Allah also hints at the method of the development of animals including human beings. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے جو سٹیجز ہیں ان کی طرف بھی ہمیں اس آیت سے رہنمائی ملتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف آرگنزمز، یہ ٹیکسانومی جو ہے آج کی جدید بیالوجی کا موضوع ہے، لیکن قرآن ہمیں آج سے 14 صدیاں پہلے اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے اندر کلاسیفیکیشن کے بارے میں، گروپ بندی کے بارے میں، جانوروں کو مختلف جو گروہوں میں، کلاسز میں، ٹیکسانومیز میں، کنگڈمز میں، فائلم میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے میجر جو فائلم ہیں، میجر کلاسز ہیں، ان کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر آیات موجود ہیں۔ قرآن describes the division of organisms and divides them into different classes. قرآن جو ہے وہ مختلف زندہ چیزیں ہیں ان کو بیان کرتا ہے، ان کی تقسیم بیان کرتا ہے، ان کی خصوصیات بیان کرتا ہے، اور اس طرح ان کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف کلاسز میں، مختلف کنگڈمز میں تقسیم کرتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ hath created، یہ پرانی انگلش ہے، اللہ has created every animal from water۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر چیز جو ہے اسے پانی سے پیدا کیا گیا۔ Then some of them creep up، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں creep up over their bellies، جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی ریپٹائلز ہیں۔ Other walk on two legs، دوسرے وہ جو ہیں دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے برڈز ہیں۔ And other on four، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ created what he pleases، اللہ جو پسند کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے۔ تو پیٹ کے بل چلنے والے جو کریپرز ہیں جنہیں ریپٹائلز کہتے ہیں، اسی طرح برڈز ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جو ہیں جیسے میملز ہیں اور کیٹلز ہیں، یہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جس طرح پسند کرتا ہے اس طرح چیزوں کو اس نے پیدا کیا۔ سورۃ النور آیت نمبر 45، اس میں دیکھیں سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کو آج کی جدید بیالوجی ان کو ریپٹائلز کہتی ہے۔ یہ ریپٹائلز ہیں مختلف قسم کے، جیسے لیزرڈز ہے، اور اسی طرح لیزرڈ ہے، اور یہ کروکوڈائل ہے، مگرمچھ ہے، اور یہ سنیک، یہ وہ ہیں جو ریپٹائلز ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ تو ایک گروپ بندی جو ہے قرآن ان کی کرتا ہے کہ وہ جانور جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ادرز واک آن 2 legs، دوسرے جو ہیں 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے برڈز ہیں، ہمنگ برڈز ہے، اس طرح یہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں۔ ایک گروپ یہ ہو گیا، اور ادرز واک آن 4 legs، دوسرے جو ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے میملز، کیٹلز ہیں، یہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں۔ کامن اوریجن آف آرگنزمس، یعنی جتنی زندہ چیزیں ہیں ان کا اوریجن، ان کی ابتدا جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے۔ دس verse describes the common origin and modification of organization.
اینڈ آلسو سپورٹس دا ماڈرن کنسیپٹ آف کلاسیفیکیشن. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا اوریجن جو ہے وہ ایک ہے، اور پھر ان کے اندر جو ماڈیفیکیشن ہوئی ہے، ان کے اندر جو ایولیوشن ہوا ہے، اور پھر آج کے دور کا جو کنسیپٹ ہے جدید کے کلاسیفیکیشن ہے، کنگڈمز ہیں، فائلمز بنائی گئی ہیں، اسپیشیز ہیں. تو پھر پہلے اسپیشیز ہیں، پھر ان کی کلاسز اور فائلمز، اور پھر ان کے کنگڈم ہیں. یہ سارے کے سارے جو کنسیپٹ ہے وہ قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات والے جاندار پیدا کیے ہیں اور کس طرح ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے. اس طرح قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں، لیکن چونکہ یہاں موضوع اور یہ جو لیول ہے اس میں ان تمام موضوعات پر ہم بات نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک الگ سے محنت کی ضرورت ہے، اور الگ سے ویڈیو ایک بنائی جائے گی جس میں ہم ان تمام آیات کو جو قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں اور ان کی تفصیلات بیان کریں کہ کس طرح قرآن حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور کس طرح قرآن جو ہے اپنی سچائی کے لیے قرآن جو ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے زندہ چیزوں کی تخلیق کے بارے میں اور ان کی مختلف کلاسیفیکیشن کے بارے میں قرآن بڑے واضح جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہماری واضح طور پر ہمیں ہدایات دیتا ہے. قرآن hits not only the origin and development of life but also at many characteristics of living organisms. یہ نہ صرف زندہ چیزوں کے اوریجن، ان کی جو بنیاد ہے جہاں سے ان کی شروعات ہوئی ہے ان کو بیان کرتا ہے، بلکہ ان کی زندگی کے مراحل کون سے ہیں، کیسے جو ہیں وہ مختلف مراحل سے گزر کر پیدا ہونے سے موت تک کا جو مرحلے ہیں ان کو کیسے بیان کرتا ہے. قرآن میں خاص طور پہ انسان جو ہے اس کو اس کے مختلف مراحل کو بڑی خوبصورتی سے اور حقیقت سے بیان کیا گیا ہے. اور پھر لیونگ جو آرگنزمس ہیں، زندہ چیزیں ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کی بات کی گئی ہے، ان کی خصوصیات کی بات کی گئی ہے. آئیے آج کے لیسن کو ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم نے قرآن اینڈ بیالوجی کے بارے میں پڑھا. وی ہیو لرنڈ اباؤٹ قرآن اینڈ بیالوجی. اور پھر ہم نے سیکھا کہ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ وی ہیو کریٹڈ، اللہ سیز دیٹ وی ہیو کریٹڈ ایوری تھنگ فرام واٹر. اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے. یہ آیت ہم نے اس کے بارے میں سیکھا اور اس کے بارے میں بات کی. پھر ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہی میڈ دا ہیومن بینگ فرام کلے لائک پوٹر، کہ انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسے کہ برتن بنانے والے خاص قسم کی مٹی سے برتن بناتے ہیں، اسی طرح کی ملتی جلتی مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا. پھر آج ہم نے اسٹیجز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ فرام اے ڈراپ ٹو اے کمپلیٹ ہیومن بینگ، اسٹیجز کا ذکر، انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مختلف جو مراحل ہیں ان کے بارے میں ہم نے قرآن کی جو ہدایات ہیں، قرآن نے جو ہمیں بتایا اس کے بارے میں سیکھا. اور پھر ہم نے قرآن حکیم میں کلاسیفیکیشن آف آرگنزم کا جو تذکرہ ہے اس کی ہم نے بات کی. تو یہ بڑے بڑے موضوعات تھے جن پہ ہم نے بات کی ہے. تھنک بیک، ذرا سوچئے کہ آج ہم نے کیا سیکھا. کیا آپ کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہیں؟ وچ سورہ اینڈ ورس آف قرآن ٹیل اس اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ ایوری لیونگ تھنگ از کریٹڈ فرام واٹر. کون سی صورت اور کون سی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن کی وہ صورت کا نام بتانا ہے اور آیت. اگر آپ اس آیت کو زبانی یاد کر سکیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکیں تو یہ بہت بہتر بات ہوگی. وچ سورہ اینڈ ورس ڈسکرائب دیٹ مین از کریٹڈ فرام کلے. کون سی صورت اور کون سی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو چکنی مٹی سے بنایا گیا ہے؟ What are the stages of development of human being described in the Quran? انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مراحل کون سے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں؟ What are the main classes of organisms described in Quran? قرآن میں جو خاص کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہے اور خاص طور پہ 3 کلاسز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی ہیں؟ مینشن دا سورہ اینڈ ورس نمبر، اور سورت کا نام بھی بتائیں اور آیت نمبر بھی بتائیں. تو اگر ان سوالوں کے جواب آپ کو معلوم ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس میں کوئی کمی ہے اور آپ کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھیے
اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن کا مطالعہ اس انداز میں کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے اندر جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اس پہ ہم غور و فکر کریں، ہم مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکور کریں، مختلف انوینشنز کریں، اور بیالوجی کو صرف ایک مضمون نہ سمجھیں بلکہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور قرآن کو ہم صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ثواب تو پڑھنے سے ملتا ہی ہے، ہم قرآن کو سمجھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور بیالوجی کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک تھا یہ، نہ صرف بیالوجی بلکہ دوسرے مضامین کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں واضح ہدایات اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے مطابق ہم مختلف چیزوں کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے جانداروں کے بارے میں، اس بایوسفیئر کے بارے میں، ہم بیالوجی کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں، ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ اور یہ چونکہ موضوع بہت مختصر تھا اور اس میں ہم نے بہت ساری دوسری آیات جو ہیں ان کو نہیں بیان کیا، بے شمار ایسی آیات موجود ہیں جس میں بیالوجی کے بارے میں، مختلف پودوں کے بارے میں، کہ ایک ہی زمین پر انار بھی ہے اور دوسرے پھلدار پودے بھی ہیں، لیکن ہر چیز کا جو ہے ذائقہ مختلف ہے۔ حالانکہ زمین ایک ہے، پانی ایک دیا جاتا ہے، انوائرمنٹ، ماحول ایک جیسا ہے، لیکن سب کی خصوصیات، سب کے رنگ، سب کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات جو بیالوجی کے حوالے سے قرآن حکیم میں موجود ہیں، ہم نے صرف چند ایک کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تھنکرز بنیں، مفکر بنیں، ہم کریٹر بنیں، ہم صرف دوسروں کے جو ہے اندھے بہرے فالوورز نہ بنیں۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے جس میں تعلیم و تعلم کی بات ہوتی ہے، جس میں سائنس و ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، جس میں اسلام کی بات ہے، اسلامیات کی بات ہے، جس میں سیوکس کی بات ہے، پولیٹیکل سائنس کی بات ہوتی ہے۔ اسی رہنمائی کی جاتی ہے اس کے اندر والدین کی، اساتذہ کی اور طلباء کی خاص طور پر۔ یہ اسباق بہت محنت سے تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو ان اسباق سے نہ صرف آپ خود فائدہ اٹھائیے بلکہ انہیں لائک بھی کیجیے اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن کو بھی ٹچ کیجیے یا اسے کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے اور اس کی شیئرنگ زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔